گھر میں شہنائی بج رہی تھی۔ آج میری کزن عروسہ کی شادی تھی۔ میں سارے گھر میں کام کرتی پھر رہی تھی۔ مجھے اتنا بھی ہوش نہ تھا کہ میں کپڑے ہی بدل سکتی۔ آخر میرا خیال کرنے والا تھا ہی کون؟ میں ایک یتیم لاوارث لڑکی تھی۔ کبھی مجھے کہتے کہ 10 کپ چائے بنا دو تو کبھی کہتے کہ 15 کپ۔ صبح سے میں کچن میں کھڑی تھی۔ چائے بنانے کی ذمہ داری سے آزاد ہوتی تو کھانے کے گندے برتنوں کا ڈھیر میرے سامنے پھینک دیتے کہ جلدی جلدی دھو لو اور مہمانوں کو بھی کھانا کھلانا ہے۔ آج نہ جانے کیوں میری آنکھوں میں بار بار نمی آ رہی تھی۔ میں اس لیے اداس تھی کہ میں اپنے آپ کو بے حد تنہا محسوس کر رہی تھی۔ میرے دل میں بار بار یہ خواہش جاگ رہی تھی کہ کاش کوئی مجھے یہ بھی کہہ دے کہ کام کرنا چھوڑو اور جا کر تیار ہو جاؤ، لیکن اتنا احساس کرنے والا یہاں کوئی بھی نہ تھا۔ اپنوں کے درمیان رہ کر بھی میں بے حد اکیلا پن محسوس کر رہی تھی۔ کام کرتے کرتے آخر کار میری آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ میں خاموشی سے وہ آنسو صاف کرنے لگی تھی کہ اچانک ہی میرے کانوں میں آواز آئی، خوشی کے موقع پر رونا بدشگونی ہوتا ہے۔ میں نے اس آواز پر چونک کر سر اٹھایا۔ سامنے کھڑے لڑکے کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ انتہائی خوبصورت سفید لباس میں ملبوس کسی شہزادے کی مانند نظر آ رہا تھا۔ پہلی بار کسی لڑکے نے مجھے اتنی توجہ سے دیکھا تھا۔ اسے دیکھ کر نہ جانے کیوں میرا دل دھڑک اٹھا۔ میں نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کر لیے تھے کہ کہیں اس لڑکے کی طرح کوئی اور بھی میرے آنسو نہ دیکھ لے۔ پھر وہ لڑکا کہنے لگا، آپ یہ کام چھوڑیں اور جا کر تیار ہو جائیں۔ میں اداسی سے کہنے لگی، اگر میں یہ کام نہیں کروں گی تو کوئی بھی نہیں کرے گا اور میری ممانی جان لے لیں گی میری۔ پھر اس نے وہاں سے گزرتی ایک لڑکی کو بلایا اور اس سے کہنے لگا، اس لڑکی کو لے جاؤ اور اچھے سے تیار کر دو۔ میں حیران ہوئی۔ وہ لڑکی آئی اور میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے گئی۔ وہ لڑکی کوئی مہمان تھی، میں اسے نہیں جانتی تھی۔ پھر اس نے اپنے بیگ میں سے کپڑے نکالے اور بڑے پیار سے مجھے پہننے کو کہا۔ میں خوفزدہ تھی، مامی سے ڈر بھی لگ رہا تھا، لیکن وہ کپڑے اتنے حسین تھے کہ میں نے فوراً ہی پہن لیے۔ اب وہ لڑکی مجھے تیار کر رہی تھی۔ جب اس نے مجھے تیار کر دیا تو کہنے لگی، اپنے آپ کو آئینے میں دیکھو۔ جیسے ہی میری نظر آئینے پر پڑی تو میں حیران رہ گئی۔ اس نے تو مجھے بالکل بدل کر رکھ دیا تھا۔ میں اپنے آپ کو خوشبو میں مہکا محسوس کر رہی تھی۔ میں ابھی یہ بات صحیح سے محسوس کر بھی نہ پائی تھی کہ اچانک ہی مجھے کسی نے بری طرح جھنجھوڑا تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں کھول کر دیکھا، میرے سامنے ممانی کھڑی تھی۔ مجھے یاد آیا میں تو ایک خوبصورت سپنا دیکھ رہی تھی۔ رات کو برتن دھوتے دھوتے کچن کے پاس ہی کپڑا بچھا کر سو گئی تھی۔ بوجھل دل کی وجہ سے شاید عجیب سے خواب نظر آ رہے تھے۔ ممانی تیز نظروں سے مجھے دیکھتی ہوئی کہہ رہی تھی، آج بارات ہے پھر بھی پڑی سو رہی ہو، چلو اٹھ کر کام دیکھو۔ میں نے اپنے آپ کو بخار میں تپتا محسوس کیا تھا، لیکن ممانی کے خوف سے کام کرنے لگی۔ پورا گھر ہی گندا ہو رہا تھا، مہمان بھی تو بے تحاشا جمع تھے۔ میری نظر دلہن بنی عروسہ پر پڑی جو لال جوڑے میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ آج اس کی جگہ مجھے دلہن بننا چاہیے تھا۔ میرا نصیب چھیننے والی کوئی اور نہیں بلکہ میری یہی کزن عروسہ تھی۔ میرا نام اریبہ ہے۔ میرا قصور یہ تھا کہ میں ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیم تھی۔ امی کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ ان کے ابو نے ان کی شادی زبردستی اپنے ایک جاننے والے کے بیٹے سے کروا دی۔ شادی کے 1 سال تو امی نے جیسے تیسے اسے برداشت کیا، پھر آخر کار ابو کو چھوڑ کر اسی شخص کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ میں اس وقت پیدا ہو چکی تھی، میری عمر 2 مہینے ہی تھی، لیکن امی اپنا دل ابو کے ساتھ نہ لگا سکی تھی، اسی لیے ان سے بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ وہ اپنی زندگی ابو کے ساتھ گزاریں۔ پھر جب امی ابو کو چھوڑ کر چلی گئی تو ابو نے بھی مجھے رکھنے سے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگے، اس کا گند ہے، اسی کو جا کر دو، میں اسے نہیں پالوں گا۔ یوں میری نانی مجھے پالنے لگی، لیکن ابھی میں 10 سال کی ہوئی تھی کہ نانی کا بھی انتقال ہو گیا۔ ابو نے بھی دوسری شادی کر لی تھی۔ وہ اپنی دوسری بیوی کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے، اور سنا تھا کہ وہ تو اب پاکستان میں رہتے بھی نہیں بلکہ سعودیہ میں شفٹ ہو گئے تھے۔ اب میری ذمہ داری ماموں کے اوپر تھی، لیکن ان کی شادی بھی امی کی شادی کے ساتھ ہی ہوئی تھی، اسی لیے ان کی بھی میری ہم عمر 2 بیٹیاں تھیں۔ اب میری بھی ذمہ داری ان کے اوپر آ پڑی تو ان کی بیوی چڑچڑی ہو گئی۔ وہ کہنے لگی کہ میں اس کو ہرگز نہیں پالوں گی، تم اسے اس کے ددیال چھوڑ کر آؤ۔ لیکن ماموں نے کہا کہ میں اسے یتیم خانے میں بھی نہیں چھوڑ سکتا، تم اسے گھر کے کام کاج کروا لیا کرو، اچھا ہے تمہیں سہولت ہو جائے گی۔ اسی لالچ کی بنا پر آخر کار ماموں ممانی نے میری ذمہ داری اٹھا لی۔ بچپن سے لے کر آج تک میں نے سوائے کچن کے گھر کی اور کوئی جگہ بھی نہیں دیکھی تھی۔ ہر وقت میں کچن میں ہی موجود رہتی، کبھی کبھی تو تھکن سے چور ہو کر وہیں کپڑا بچھا کر سو جایا کرتی تھی۔ میری امی ایک خوبصورت اور گوری چٹی عورت تھی۔ میری بدقسمتی یہ تھی کہ میں بالکل امی جیسی دکھتی تھی۔
بچپن میں میری خوبصورتی کا کسی کو احساس نہ ہوا، لیکن جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی میرے آس پاس کے لوگ مجھے احساس دلاتے کہ میں بالکل اپنی ماں پر گئی ہوں۔ جب یہ بات محلے کی عورتیں آ کر میری مامی کو کہتی کہ اریبہ تو بالکل اپنی ماں پر گئی ہے، تو مامی فٹ سے کہتی، ہاں بس شکل ہی ماں پہ جائے، کردار نہیں۔ دیکھا نہیں اس کی ماں کتنی آوارہ عورت تھی، کیسے 2 مہینے کی بچی اور اتنے خوبصورت شوہر کو چھوڑ کر فرار ہو گئی تھی۔ ماں لوگوں کے لیے خوبصورت رشتہ ہوتی ہے، لیکن میرے لیے تو وہ ایک کلنک کا ٹیکہ تھی۔ جب جب ان کا نام میرے سامنے لیا جاتا میں اپنے آپ میں شرمندہ ہو جاتی تھی۔ پھر میری خالہ نے میرا رشتہ ماموں سے مانگ لیا۔ انہوں نے راضی خوشی میرا رشتہ خالہ کے بیٹے کاشف سے کر دیا۔ یہ بات میری مامی سے برداشت نہ ہوئی تھی۔ جب بھی خالہ یا اس کا بیٹا مجھ سے ملنے آتے، مامی ایسی ایسی باتیں کہتی کہ وہ میری شکل بھی دیکھنا پسند نہ کرتے تھے۔ مامی مجھے ایک آوارہ اور چور لڑکی ثابت کرنے میں دیر نہ لگاتی تھی۔ وہ اپنی طرف سے باتیں بنا بنا کر انہیں کہتی رہتی کہ اس کی حرکتیں بھی بالکل اس کی ماں پر گئی ہیں۔ آہستہ آہستہ کاشف مجھ سے بدگمان ہوتا گیا اور اس نے مجھ سے شادی سے انکار کر دیا۔ جیسے ہی اس نے میرے ساتھ رشتے سے انکار کیا، مامی نے جھٹ سے اپنی بیٹی عروسہ کا رشتہ کاشف کے ساتھ طے کر دیا، اور آج عروسہ رخصت ہو کر کاشف کے ساتھ جا رہی تھی۔ آج اس کی بارات تھی، میں خون کے آنسو رو رہی تھی۔ اس کی جگہ پر آج میری ڈولی اٹھنی چاہیے تھی، لیکن اس نے میرے نصیب پر قبضہ کر کے میرے منگیتر کو بھی مجھ سے چھین لیا تھا، اور میں کولہوں کے بیل کی طرح کام میں جتی ہوئی تھی۔ آج بارات کا دن تھا، اسی لیے سب لوگ ہال میں جا چکے تھے۔ میں تنہا گھر میں بیٹھی رو رہی تھی۔ مامی نے تو میرا ایک سوٹ تک نہ بنوایا تھا۔ میں اکیلی کمرے میں بیٹھی تھی۔ ایک عورت نے مامی کو اس بات کا احساس دلایا تو مامی نے اس عورت سے کہا، اس کا تو غم ہی نہیں دور ہو رہا۔ میں کیا کروں اگر کاشف نے اس کے ساتھ شادی سے انکار کر کے میری بیٹی کے ساتھ شادی کر لی تو؟ یہ اسی بات پر ٹسوے بہائی جا رہی ہے۔ اچھا ہے یہ شادی میں نہ ہی جائے، کم از کم اس کے آنسوؤں کی نحوست میری بیٹی کی شادی پر تو نہیں پڑے گی۔ اور اب پورا گھر خالی تھا۔ میں کسی زخمی پرندے کی طرح اکیلی کمرے میں لیٹی تڑپ رہی تھی۔ میں یوں ہی روتے روتے غنودگی کی کیفیت میں چلی گئی۔ اچانک ہی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی گھر کے دروازے پر کھڑا تھا۔ میں نے نیند کی کیفیت میں آنکھیں کھول کر دیکھا، سامنے وہی حسین لڑکا کھڑا تھا جو مجھے کل بھی دکھائی دیا تھا، لیکن میں تو اسے اپنا خواب سمجھ رہی تھی۔ وہ لڑکا مجھے ہاتھ کے اشارے سے اپنی طرف بلا رہا تھا۔ میں اٹھ کر اس کے پاس جانا چاہتی تھی، لیکن مجھ سے تو ہلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ یہ لڑکا کون تھا اور اس وقت اس خالی گھر میں میرے ساتھ کیا کر رہا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہ آئی تھی۔ اچانک ہی کسی چیز کے زوردار گرنے کی آواز آئی تو میں نے چونک کر دیکھا۔ گھر مکمل طور پر بھر چکا تھا۔ سارے مہمان عروسہ کو رخصت کر کے واپس آ گئے تھے۔ شاید کسی کے ہاتھ سے پلیٹ گر گئی تھی، لیکن وہ لڑکا اور اس کا تخیل مجھے کیوں نظر آ رہا تھا، وہ بھی مسلسل 2 دن سے؟ میں اس بات پر بے حد پریشان سی تھی۔ بار بار اس خوبصورت لڑکے کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا، نہ جانے وہ کون تھا۔ پھر مامی نے مجھے غصے سے بلایا اور کہنے لگی، چلو سارا کھانا سمیٹ کر رکھو، ایسا نہ ہو کہ بچا ہوا کھانا خراب ہو جائے۔ وہ مجھے سارے کھانے کو تھیلیوں میں باندھنے کا کہہ رہی تھی۔ میں اٹھ کر بے دلی سے وہ کھانا سمیٹنے لگی۔ اس گھر میں میری عزت ہی کیا تھی؟ دل تو چاہتا تھا کہ یہاں سے دور بھاگ کر کہیں چلی جاؤں جہاں پر کوئی بھی نہ ہو، کم از کم اس عذاب بھری زندگی سے جان تو چھوٹ جائے گی۔ لیکن تھوڑے دن بعد کچھ ایسا ہوا جس سے مجھے لگا کہ میرا نصیب بدلنے والا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ شادی جیسے ہی ختم ہوئی تو ایک رشتہ دار خاتون ماموں کے پاس آئیں اور ان سے کہنے لگی، مجھے آپ کی بھانجی بہت پسند آئی ہے، اس لیے میں اپنے بیٹے کا رشتہ اس سے کرنا چاہتی ہوں۔ ماموں تو اس بات پر خوش تھے، لیکن میری حاسد مامی کو یہ بات منظور نہ تھی۔ جب ماموں نے اس رشتے پر اپنی رضامندی ظاہر کر دی تو وہ عورت خوشی خوشی واپس چلی گئی، لیکن مامی تو بری طرح نفرت کی آگ میں تڑپ رہی تھی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ میری جگہ اپنی دوسری بیٹی کو اس عورت کے بیٹے کے ساتھ رخصت کر دیں۔ اسی لیے اس نے ایک چال چلی۔ جس دن اس لڑکے کے گھر والوں نے رسم کرنے آنا تھا، اس نے محلے کا ایک آوارہ لڑکا بلا کر اسے میرے ساتھ کمرے میں بند کر دیا۔ مامی نے اس لڑکے کو اس کام کے لیے اچھے خاصے پیسے دیے تھے۔ یوں انہوں نے اپنی طرف سے پوری چال چل دی تھی۔ جیسے ہی مہمان گھر میں آئے تو انہوں نے شور مچا دیا، یہ دیکھو، رسم ہونے سے پہلے ہی یہ لڑکی لڑکوں کو بلا کر گندے کھیل کھیل رہی ہے۔ ایک جگہ سے تو منگنی ٹوٹ گئی تھی، کم از کم دوسری جگہ ہی عزت سے نکاح کر لیتی۔ میں پھر سب کے آگے واسطے دیتی رہی، لیکن کسی نے بھی میری بات نہیں سنی تھی۔ ماموں نے بھی مجھے نفرت بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ آج میں ان کی نظروں میں بھی گر گئی تھی۔ مہمانوں نے بھی صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کوئی بھی رسم ادا نہ کی اور مجھے روتا ہوا چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر مہمانوں کے جانے کے بعد ماموں کہنے لگے، میرے گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں، ابھی مجھے اپنی دوسری بیٹی کو بھی رخصت کرنا ہے۔ اگر تم اس گھر میں رہیں
تو اس کی شادی کرنا مشکل ہو جائے گی۔ تم یہاں سے جاؤ اور اپنا کوئی نیا ٹھکانہ ڈھونڈ لو۔ اب میں بے بسی سے رو رہی تھی۔ انہوں نے رات کے آدھے پہر مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ مامی نے چند کپڑے میرے بیگ میں ٹھونس کر وہ بیگ باہر پھینک دیا تھا، اور وہ خوش تھی کہ آج وہ مجھے اپنے راستے سے ہٹانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ وہ مجھے بھرپور ذلیل کرنا چاہتی تھی۔ میں کافی دیر تک دروازہ بجا بجا کر کھلوانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن انہوں نے دروازہ نہ کھولا۔ پھر میرے دل میں بھی نفرت کی ایک تیز لہر اٹھی، اور میں سوچنے لگی کہ جب یہ لوگ اتنے ظالم ہیں تو پھر باہر والے تو ان سے بھی زیادہ ظالم ہوں گے۔ کیوں نہ ظلم کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے؟ یہی سوچ کر اب میں نے بھی ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑا اور سڑک کنارے آ کر پیدل پیدل چلنے لگی۔ میں سوچنے لگی کہ کوئی تو اللہ کی مخلوق ہوگی جو مجھے اپنے گھر میں پناہ دے دے گی۔ یوں میں آنسو بہاتے بہاتے پیدل ہی پیدل بہت دور تک چلی گئی۔ پھر میں نے آنسو بھری نظریں اٹھا کر چاروں طرف دیکھا۔ میں حیران رہ گئی۔ روتے روتے میں بہت آگے نکل آئی تھی، مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ یہ ایک بالکل ویران سی جگہ تھی، ہاں، لیکن دور ایک گھر میں دیا سا ٹمٹماتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ اگر ایک رات کے لیے مجھے اس گھر میں پناہ مل جائے تو میں دوسرے دن کسی شیلٹر ہوم میں جا کر پناہ لے لوں گی، وہاں جا کر رہ لوں گی۔ یہی سوچ کر میں تیز تیز قدم اٹھاتی اس گھر تک پہنچ گئی۔ گھر میں تو مکمل سناٹا تھا، بس ایک دیے کی روشنی ہی جل رہی تھی۔ پھر میں نے گھبرائے ہوئے دل کے ساتھ دروازہ بجایا تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا میں حیران رہ گئی۔ دروازہ کھولنے والا ایک بے حد حسین لڑکا تھا۔ یہی لڑکا تو میرے تخیل میں آتا تھا۔ میں حیرت سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ میرے اس طرح دیکھنے پر وہ کہنے لگا، کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کی آواز میں غصہ دیکھ کر میں گھبرا گئی۔ میں اسے کیسے بتاتی کہ میں اسے کئی بار اپنے خوابوں میں دیکھ چکی ہوں؟ تبھی میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں نے تو اسے دیکھا ہے، لیکن آج اس نے مجھے پہلی دفعہ دیکھا ہے، اسی لیے ہی یہ اس قدر غصے میں نظر آ رہا ہے۔ پھر میں اسے کہنے لگی، میں ایک لاوارث لڑکی ہوں، میرے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ آپ کا گھر دیکھا تو یہاں پر چلی آئی، کیا مجھے ایک رات رکنے کی اجازت دے سکتے ہیں آپ؟ اس لڑکے نے چند لمحے سوچا، پھر کہنے لگا، سوچ لو، میں اس گھر میں اکیلا رہتا ہوں، رکنا ہے تو تم رک سکتی ہو۔ میں اسے کیسے بتاتی کہ تمہیں میں آج سے نہیں کئی عرصے سے جانتی ہوں، وہ بھی صرف اپنے خوابوں میں۔ اس لیے میں بلا خوف و خطر اس گھر میں ٹھہرنے پر تیار ہو گئی تھی۔ اندر گھر میں جیسے ہی میں گئی تو حیران رہ گئی۔ وہ پورا گھر تو ایک ہال کی طرح بنا ہوا تھا۔ اس ہال کے بیچوں بیچ ایک روشن دان تھا جس سے روشنی چل رہی تھی۔ اس نے آگ کا الاؤ جلا رکھا تھا، شاید سردی سے بچنے کے لیے اپنا انتظام کر رکھا تھا۔ ایک بستر تھا، ساتھ ہی چھوٹی سی ایک الماری بھی تھی۔ اس گھر کا ماحول عجیب خوابناک سا تھا۔ اس ویران جگہ پر اس نوجوان کا اس عجیب سے گھر میں رہنا کسی اور ہی دنیا کا منظر پیش کر رہا تھا۔ میں بھی سمٹ کر ایک جگہ بنا کر بیٹھ گئی۔ تبھی اس نوجوان نے مجھے دیکھا، پھر کہنے لگا، اگر سردی لگ رہی ہے تو یہاں پر آ کر بیٹھ جاؤ۔ مجھے اس کا یوں کہنا بہت اچھا لگا تھا، اسی لیے میں اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ پھر وہ کہنے لگا، کیا تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگ رہا؟ میں حیران تھی کہ بھلا میں اس سے کیوں ڈروں گی؟ میں نے اسے کہہ دیا، نہیں، ایسا لگتا ہے کہ میں نے پہلے آپ کو کہیں دیکھا ہوا ہے، اسی لیے مجھے آپ سے ڈر نہیں لگ رہا۔ وہ یہ بات سن کر ہنسا، پھر کہنے لگا، تمہیں مجھ سے ڈرنا چاہیے کیونکہ میں کوئی انسان نہیں ہوں۔ اب اس نے چہرہ گھما کر میری طرف دیکھا تھا۔ میں اس کی یہ عجیب سی بات سمجھ نہ سکی تھی، اسی لیے ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ تبھی وہ کہنے لگا، جانتی ہو یہ گھر کس کا ہے؟ یہ گھر ایک جن ذات کا ہے، اور وہ جن ذات کوئی اور نہیں، تمہارے سامنے بیٹھا ہوا یہی نوجوان ہے۔ اس کی بات پر میں خوفزدہ سی ہو گئی، لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ شاید وہ مجھے ڈرانے کے لیے ایسا کہہ رہا تھا۔ پھر اس نے غور سے مجھے دیکھا اور کہنے لگا، کیا تمہیں ابھی بھی مجھ سے ڈر نہیں لگا؟ میں واقعی ایک جن زاد ہوں، اگر کہو تو تمہیں اس کا احساس دلاؤں؟ پھر میں اسے کہنے لگی، نہیں، تم مجھے صرف ڈرانے کے لیے یہ بات کہہ رہے ہو، اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو تم اتنے خوبصورت نہ ہوتے۔ وہ میری بات پر زور زور سے ہنسا، پھر کہنے لگا، میں بھی بدصورت ہی ہوں، لیکن تمہارے سامنے ایک خوبصورت نوجوان کے روپ میں آیا ہوں۔ اگر میں نے اپنے آپ کو اپنی اصلی شکل میں ظاہر کر دیا تو تم میری خوفناک شکل کی تاب نہیں لا سکو گی، یہیں بے ہوش ہو جاؤ گی۔ اب میں حیران پریشان سی اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ نوجوان جو انتہائی خوبصورت نظر آتا ہے، یہ ایک خوفناک جنزاد ہو سکتا تھا۔ پھر میں اسے کہنے لگی، تم یہاں تنہا کیوں رہتے ہو؟ وہ اداسی سے مسکرایا اور کہنے لگا، یہ ایک لمبی کہانی ہے، کیا تم میری کہانی سنو گی؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ یہ جاننے کے باوجود کہ وہ ایک جنزاد تھا، مجھے اس سے خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کسی سوچ میں ڈوبا ہوا نظر آ رہا تھا۔
پھر وہ کہنے لگا، آج سے 20 سال پہلے میں ایک جنگل میں رہا کرتا تھا۔ وہ پورا جنگل میرا گھر تھا۔ میں بڑی آزادی اور خوشی سے وہاں رہنا پسند کرتا تھا۔ وہاں پر نہ تو انسانوں کی بھیڑ بھاڑ تھی اور نہ ہی کوئی شور شرابہ۔ اکیلے رہ رہ کر میں نے وہ طاقتیں حاصل کر لی تھیں جو عام جنزادوں کے پاس نہیں ہوتی۔ میں ایک طاقتور جنات کے روپ میں آ گیا تھا۔ ویسے تو اس جنگل میں کوئی انسان آتا ہی نہیں تھا، لیکن اگر غلطی سے کوئی راستہ بھٹک کر آ جاتا تو میں اسے اتنا خوفزدہ کرتا کہ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتا وہاں سے بھاگ جاتا۔ میں اس جنگل کو اپنا محل کہا کرتا تھا۔ وہ جنگل نہ تھا، وہ میری بنائی ہوئی کھیتی تھی۔ میں اس جگہ سے بہت پیار کرتا تھا، اسی لیے نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اسے نقصان پہنچائے۔ پھر ایک رات کچھ ایسا ہوا جس نے میری زندگی بدل کر رکھ دی۔ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی جو راستہ بھٹک کر اس جنگل میں آ گئی تھی۔ بڑی پریشان نظر آتی تھی۔ اس کے سیاہ بال کندھوں پر بکھرے تھے۔ سفید رنگ کے لباس میں وہ کوئی حور نظر آ رہی تھی۔ میں نے آج تک اتنی حسین لڑکی اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ میں چھپ چھپ کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ وہ کسی جنزات کے سامنے کھڑی ہے۔ وہ پریشان نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھتی راستہ تلاش کر رہی تھی۔ میں چاہتا تو 1 منٹ میں اسے اس جنگل سے نکال کر اس سڑک پر لے جا سکتا تھا جہاں پر انسانوں کی موجودگی ممکن تھی، لیکن نہ جانے مجھے کیوں یہ لڑکی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ میں اسے دیکھتا رہا حتیٰ کہ مجھے اس سے پیار ہو گیا اور مجھے خبر ہی نہ ہوئی۔ اسے اس جنگل سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی تو وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر رونے لگی۔ تبھی میں نے اس کے سامنے خود کو ظاہر کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے خود کو ایک نوجوان کے روپ میں ڈھال دیا۔ میں جیسے ہی اس کے سامنے آیا تو مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں جو خوشی کی چمک آئی تھی، میں اسے زندگی بھر نہیں بھول سکتا۔ پھر میں انجان بن کر اسے کہنے لگا، آپ مجھے پریشان نظر آتی ہیں، کیا کوئی مسئلہ ہے؟ تو وہ کہنے لگی، ہاں مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ میں اس جنگل سے باہر جانا چاہتی ہوں۔ میری فیملی مجھے ڈھونڈ رہی ہوگی۔ میں یہاں گھومنے پھرنے آئی تھی، لیکن راستہ بھٹک کر اس جنگل میں پہنچ گئی۔ پھر میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں آپ کو سڑک تک پہنچا دیتا ہوں۔ میں نے اسے اپنے پیچھے آنے کا کہا اور خود آگے آگے چلنے لگا۔ لیکن تھوڑی ہی دور پہنچ کر مجھے خیال آیا کہ یہ لڑکی اگر اس جنگل سے چلی گئی تو زندگی میں دوبارہ مڑ کر کبھی نہیں آئے گی۔ نہیں، میں اس سے پیار کرنے لگا ہوں۔ پہلی بار میرا دل کسی لڑکی پر آیا تھا۔ پھر میں نے اسے واپس انسانوں کی دنیا میں نہ بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ میں اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا۔ میرے یوں رکنے پر وہ لڑکی بھی رک گئی تھی۔ وہ اب تشویش بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر میں اس سے بات بناتے ہوئے کہنے لگا، اب آدھی رات ہو چکی ہے، جنگل میں مزید آگے جانا ممکن نہیں۔ ایسا کرتے ہیں، آج رات کسی جگہ ٹھہر کر صبح میں آپ کو سڑک تک چھوڑ دوں گا۔ وہ کشمکش کا شکار تھی، لیکن پھر مجبوری کے باعث راضی ہو گئی۔ اب میں خوشی خوشی اسے اپنے ٹھکانے پر لے آیا تھا جہاں پر میں رہتا تھا۔ وہ بڑی حیرانی سے یہ سب چیزیں دیکھ رہی تھی جو میں استعمال کرتا تھا، کیونکہ وہاں پر ایسی چیزیں موجود تھیں جنہیں استعمال کر کر کے میں اپنی طاقت میں اضافہ کرتا تھا۔ وہ کچھ ڈری ہوئی لگ رہی تھی، لیکن میں نے چند لمحوں بعد اس کا خوف دور کر دیا۔ پھر میں دوستانہ لہجے میں اس سے باتیں کرنے لگا۔ اس نے اپنا نام مہک بتایا تھا۔ اس کی خوبصورت دل نشین آنکھیں اور لمبے لمبے کالے بال مجھے اپنا دیوانہ کر گئے تھے۔ اب میں نے دل میں پکا فیصلہ کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں اس لڑکی کو یہاں سے نہیں جانے دوں گا۔ پوری رات میں اس سے باتیں کرتا رہا۔ پھر وہ تھکی ہوئی تھی، اسی لیے بے خبر سو گئی۔ اب میں نے اس لڑکی کو پانے کے لیے ایک عمل کرنا شروع کر دیا۔ میں ہر قیمت پر اسے اسی جنگل میں روک کر اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے میں نے ایک خاص عمل شروع کر دیا۔ اس عمل کے بعد اس لڑکی کا دماغ مکمل طور پر بدل جانا تھا۔ وہ یہ بھول جاتی کہ میں انسان ہوں یا جنزاد، اور وہ مجھ سے خوشی سے شادی کرنے پر تیار ہو جاتی۔ پھر وہ پوری رات سوئی رہی۔ صبح اٹھی تو اس کا ذہن بالکل خالی تھا۔ وہ بار بار یہ یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ کون تھی، کہاں سے آئی تھی، لیکن اسے کچھ بھی یاد نہ تھا۔ وہ مجھے بار بار اجنبی نگاہوں سے دیکھتی۔ پھر میں اسے کہنے لگا کہ تم اپنا ماضی بھول چکی ہو، اب باہر اپنی دنیا میں گئی تو کوئی بھی تمہیں قبول نہیں کرے گا، تم میرے ساتھ ہی یہاں پر رہ جاؤ۔ وہ کہنے لگی کہ میں بغیر کسی رشتے کے تمہارے ساتھ یہاں کیسے رہ سکتی ہوں، ایسا کرنا میرے لیے ٹھیک نہیں۔ تو میں تو پہلے ہی اس سے شادی کرنے پر تیار تھا، اسی لیے میں نے اس سے کہہ دیا کہ اگر میں تم سے شادی کر لوں تو کیا تم میرے پاس رہو گی؟ وہ مجبور تھی، اسی لیے اس نے ہاں کہہ دی۔ اب میں نے اس سے شادی کر لی، لیکن وہ یہ بات نہیں جانتی تھی کہ میں ایک جنزاد ہوں۔ پھر دوسرے دن ہی اسے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اس نے کسی انسان کے ساتھ نہیں بلکہ ایک جنزاد کے ساتھ شادی کی ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ میں اس گھر سے باہر گیا ہوا تھا جہاں پر میں نے اس لڑکی مہک کو رکھا ہوا تھا۔ میں اسے وہاں چھوڑ کر چلا گیا۔ جب واپس آیا تو میں حیران رہ گیا۔
اس نے پورا گھر چنبیلی کے پھولوں سے سجا رکھا تھا۔ ان کی خوشبو مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میرا جسم عجیب سی بے چینی میں مبتلا تھا۔ پھر جیسے جیسے یہ خوشبو میرے جسم میں داخل ہوتی گئی ویسے ویسے میرا جسم تبدیل ہو گیا، اور پھر اس نے میری حقیقت جان لی۔ جب میں نے اپنا اصل روپ اختیار کیا تو وہ چیخیں مارتی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی۔ میں اس کے پیچھے بھاگ کر اسے روکنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ کسی صورت بھی نہیں رک رہی تھی۔ آخر کار بھاگتے بھاگتے وہ ایک پتھر سے ٹکرا کر نیچے گری اور گر کر بے ہوش ہو گئی۔ اب میں اسے اپنے بازوں میں اٹھا کر لایا اور اپنے گھر لے آیا۔ میں پہلے کی طرح انسانی شکل میں آ چکا تھا، لیکن اس نے تو میرا روپ دیکھ لیا تھا۔ جیسے ہی وہ ہوش میں آئی تو مجھے دیکھ کر ڈرنے لگی۔ اب وہ میرے قریب بھی نہیں آتی تھی۔ جب ہوش میں آ کر اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں کون ہوں تو میں نے اسے اپنی حقیقت بتا دی کہ میں ایک جنزاد ہوں۔ وہ یہ بات جان کر رونے لگی تو میں نے اسے تسلی دی کہ میں تمہارا زندگی بھر خیال رکھوں گا۔ اب ہماری شادی ہو گئی ہے، تمہارا یہاں سے جانا ممکن نہیں۔ وہ میری منتیں کرتی رہی کہ میں واپس اپنی دنیا میں جانا چاہتی ہوں۔ تم نے دھوکے سے مجھ سے شادی کی ہے، لیکن میں اپنے دل کا کیا کرتا؟ میں اس سے محبت کرنے لگا تھا، اسی لیے میں اسے اپنے ساتھ رہنے پر مجبور کرتا رہا۔ بالآخر میری طاقت کے سامنے اس کی ہمت دم توڑ گئی اور وہ اب میرے ساتھ اسی گھر میں رہنے لگی۔ میں دنیا جہان کی خوشیاں اس کے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دینا چاہتا تھا، لیکن وہ میری کسی بھی بات سے خوش نظر نہیں آتی تھی۔ پھر ایک دن میں اپنے قبیلے کے ایک عامل کے پاس گیا۔ وہ بھی ایک جنات عامل تھا۔ اس نے مجھے پریشان دیکھا تو کہنے لگا، تم نے اس کی مرضی کے خلاف اور اسے بغیر بتائے شادی کی ہے، اس لیے اس کی ناراضگی تو بنتی ہے۔ تم ایسا کرو کہ اسے لال جڑی بوٹی کا پھول کھلا دو، جسے کھا کر وہ لڑکی حاملہ ہو جائے گی۔ اس طرح سے تم دونوں کا رشتہ اور بھی مضبوط ہو جائے گا۔ اولاد کی چاہت اسے مجبور کر دے گی، وہ چھوڑ کر تمہیں کبھی بھی نہیں جائے گی۔ اب وہ بار بار اپنے گھر والوں کو یاد کر کے روتی رہتی۔ میں اس سے تنگ آ چکا تھا، اسی لیے میں نے ایک دن چپکے سے اس جڑی بوٹی کا پھول اسے کھلا دیا۔ 3 دن بعد ہی اسے اپنا آپ عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ جب اس بات کا ذکر اس نے مجھ سے کیا تو میں کہنے لگا کہ ہاں، تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو، اسی لیے تمہارے ساتھ یہ سب عجیب سا ہو رہا ہے۔ وہ بار بار اپنا پیٹ دیکھتی جو دن بدن بڑا ہوتا جا رہا تھا۔ اسے حیرت تو ہوتی، ظاہر ہے کہ انسان کا بچہ اتنی جلدی بڑا نہیں ہوتا، لیکن جنات کا بچہ بہت جلدی بڑا ہو جاتا ہے۔ پھر ٹھیک 3 مہینے بعد اس نے میرے 2 جڑواں بچوں کو پیدا کر ڈالا۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ میرے ہونے والے بچے میرے جیسے نہیں تھے بلکہ اس لڑکی مہک کی طرح خوبصورت تھے۔ میں تو اس کا اور بھی دیوانہ ہو گیا تھا، لیکن میں دیکھتا کہ وہ لڑکی نہ تو مجھ سے کوئی لگاؤ رکھتی تھی نہ ہی ان بچوں سے۔ اب میں شدید بے بسی کی کیفیت میں گرفتار تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ بھی مجھ سے ایسی ہی محبت کرے جیسی میں اس سے کرتا ہوں۔ اب بچے اس گھر میں کھیلتے رہتے، یوں میری زندگی کچھ ہنستے مسکرانے لگی تھی۔ میں تو اپنی زندگی سے بہت خوش تھا، لیکن وہ لڑکی شدید ناخوش دکھائی دیتی تھی۔ پھر ایک دن جیسے میری ہستی بستی زندگی تباہ ہو گئی۔ جب میں اپنے گھر آیا تو وہ لڑکی دونوں بچوں کو لے کر ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر اس جنگل سے بھاگ چکی تھی۔ میں نے جنگل کا چپا چپا چھان مارا، لیکن اس کا نام و نشان بھی نہ ملا۔ نہ جانے وہ دونوں بچے اور وہ کہاں تھے، کہیں ان کو کوئی نقصان نہ پہنچ گیا ہو۔ یہی بات میرے دل کو بہت صدمہ دے رہی تھی۔ اب میں دن رات اسی کی یاد میں روتا۔ کہیں سے بھی کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کو تلاش کر سکوں۔ یوں میں اس جنگل کو چھوڑ کر اس دنیا میں آ گیا۔ یہاں انسانوں کی بھیڑ میں بھلا مجھے وہ لڑکی کہاں ملتی؟ میں نے اس کی تلاش کے لیے کئی عاملوں، پیروں، فقیروں کی مدد لی، لیکن وہ لڑکی مجھے کہیں بھی نہ ملی تھی۔ میں آج بھی تنہا ہوں۔ وہ لڑکی نہ جانے میرے بچوں کو لے کر کہاں چلی گئی ہے۔ وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں، مجھے تو اس بات کا بھی نہیں پتا۔ میں بڑے دکھی دل سے اس جنزات کی کہانی سن رہی تھی۔ اس کے ساتھ تو بہت برا ہوا تھا، لیکن میں اسے یہ بتا کر خوش کرنا چاہتی تھی کہ میں اس سے محبت کرنے لگی ہوں۔ اگر وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں۔ پھر یوں ہی باتیں کرتے کرتے صبح ہو گئی تو اس نے مجھے جانے کا کہہ دیا، لیکن میں وہیں رک گئی اور میں اسے کہنے لگی کہ اگر وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں۔ وہ میری بات سن کر حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا، پھر کہنے لگا، نہیں، میں نے صرف ایک ہی لڑکی کو اپنے دل میں بسایا تھا، اب میں ساری آدم زادیوں سے محبت نہیں کر سکتا، وہی میری چاہت تھی۔ میں خاموش سی ہو گئی۔ پھر وہ امید بھری نظروں سے مجھے دیکھ کر کہنے لگا، کیا تم مہک کو ڈھونڈنے میں میری مدد کر سکتی ہو؟ میں اس کی محبت میں کچھ بھی کرنے کو تیار تھی، اس لیے میں نے اسے کہہ دیا کہ اگر تم مجھے اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دو تو میں اسے ڈھونڈنے کی ضرور کوشش کروں گی۔ اب میں جنزات کے ساتھ اسی کے گھر میں رہنے لگی۔ پوری رات میں وہیں سوتی، لیکن صبح اٹھتے ہی میں اس لڑکی مہک کی تلاش میں نکل جاتی،
میں سوچنے لگی کہ چونکہ آج سے کئی سال پہلے وہ جنگل میں بھٹک کر گم ہوئی تھی تو یقیناً کسی نہ کسی اخبار میں اس کے بارے میں ضرور کوئی خبر چھپی ہوگی۔ اسی لیے میں ایک پرانے اخبار سینٹر میں جا کر ان کو کھنگالنے لگی۔ آخر کار 3 دن بعد مجھے کامیابی ملی تھی جب میں نے ایک لڑکی کی تصویر کے ساتھ اس کی گمشدگی کی خبر چھپی ہوئی دیکھی تھی۔ میں نے وہ اخبار اٹھایا اور اس اخبار کو جنزادے کو دکھا کر میں اس لڑکی کی تصدیق کرنا چاہتی تھی کہ یہ مہک ہے یا نہیں۔ جیسے ہی اس جنزادے کی نظر مہک کی تصویر پر پڑی تو اس کے چہرے کی بے تحاشا خوشی دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ یہ لڑکی ہی مہک تھی۔ تصویر میں بھی وہ بے حد حسین نظر آ رہی تھی۔ نیچے اس کے گھر کا پورا پتہ لکھا ہوا تھا۔ میں نے اس جنزادے کو تسلی دی اور کہا کہ میں اس کے گھر جا کر اس کے بارے میں معلومات کرتی ہوں، تم فکر نہ کرو۔ پھر دوسرے دن صبح ہی میں مہک کا پتہ کرنے کے لیے روانہ ہو گئی تھی۔ یہاں سے تھوڑی دور وہ ایک شہر میں رہنے والی لڑکی تھی۔ اس بات کو اب کئی سال گزر چکے تھے، نہ جانے اس کے گھر والے بھی زندہ تھے یا نہیں۔ پھر میں اس بنگلے کے سامنے کھڑی تھی جس میں مہک کے والدین رہتے تھے۔ جیسے ہی میں نے بنگلے کا دروازہ بجایا تو ایک بوڑھے آدمی نے دروازہ کھولا تھا۔ میں ان سے بات بنانے کے لیے کہنے لگی، انکل میں مہک کی دوست ہوں، کیا آپ مجھے مہک کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ وہ اس وقت کہاں ہے؟ میری بات سن کر ان کے چہرے پر پریشانی آ گئی تھی۔ وہ کہنے لگے، میری بیٹی تو کئی سالوں پہلے کھو گئی تھی، نہ جانے اب وہ کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی، میں بھلا یہ کیسے بتا سکتا ہوں؟ تم جانتی نہیں، میں نے تو ہر اخبار میں اس کی گمشدگی کی رپورٹ لکھوائی تھی۔ پھر میں ان سے کہنے لگی، کیا آپ نے اسے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی؟ تو وہ لرزتے ہوئے ہاتھوں سے کہنے لگے، میں نے اسے بہت ڈھونڈا لیکن وہ نہیں ملی، تبھی تو میں مایوس ہو کر بیٹھ گیا۔ تبھی غصے سے بھرا ہوا چہرہ لیے ایک نوجوان وہاں آیا تھا جو غالباً مہک کا بھائی تھا۔ اس نے مجھے دیکھا اور پھر کہنے لگا، آپ کیوں مہک کے بارے میں اتنی تحقیقات کر رہی ہیں؟ براہ مہربانی جا کر اپنا کام کریں، ہم اسے بھلا چکے ہیں، اس لیے ہمیں اس کا ذکر کرنا بھی پسند نہیں۔ اس نے مجھ سے اتنی بدتمیزی سے بات کی کہ میں بے بسی سے اٹھ کر باہر آ گئی۔ مہک کے بارے میں کہیں سے بھی پتہ نہیں چل پا رہا تھا۔ پھر میں مایوسی سے واپس جنزادے کے پاس لوٹ گئی۔ میں نے اسے کوئی اچھی خبر نہیں سنائی تھی۔ پھر وہ سوچ و بچار کرنے لگا، مجھ سے کہنے لگا کہ اگر مہک اپنے گھر واپس نہیں گئی تو کہاں جا سکتی ہے؟ خیر، میں آج رات بیٹھ کر ایک خاص عمل کروں گا، اس گھر کا نقشہ کھینچ کر پتہ لگاؤں گا کہ مہک اس گھر میں موجود ہے یا نہیں۔ کہیں اس کے گھر والوں نے تم سے جھوٹ تو نہیں کہا؟ میں اس کی بات پر چونک گئی، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ پھر جیسے ہی اس جنزادے نے عمل کیا تو وہ گویا آگ میں جلنے لگا۔ اس کا چہرہ بہت خطرناک ہو گیا تھا۔ پھر وہ غصے سے مجھے کہنے لگا، میرا عمل کامیاب ہو گیا، اس کے گھر والوں نے ہم سے جھوٹ کہا، مہک اسی گھر کے ایک تہخانے میں رہ رہی ہے۔ اوہ خدایا، اس کا مطلب ہے کہ اس کے گھر والوں نے اسے تہخانے میں قید کر کے رکھا ہوا ہے۔ مجھے ابھی اور اسی وقت اس تہخانے میں جانا ہے۔ وہ بری طرح مشتعل ہو رہا تھا۔ میں بھی خوفزدہ تھی کہ کہیں وہ کسی کو نقصان نہ پہنچا دے۔ پھر میں اسے کہنے لگی، اچھا ہوا اس کے بارے میں معلوم ہو گیا، لیکن تم نے بہت احتیاط سے کام لینا ہے، ایسا نہ ہو کہ مہک یا تمہارے بچوں کو کسی قسم کا نقصان پہنچ جائے۔ پھر دوسری رات ہی اس نے اس گھر میں جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ سب سے پہلے اس تہخانے میں جانا چاہتا تھا۔ میں نے بھی اس کے ساتھ جانے کی خواہش کا اظہار کیا تو اس نے ایک خاص عمل کر کے مجھے بھی دنیا والوں کی نظروں سے غائب کر دیا۔ اب میں کسی کو بھی نظر نہیں آ سکتی تھی۔ اب ہم دونوں اس تہخانے میں پہنچ چکے تھے۔ جنزادے کے ساتھ میں ایک جگہ چھپ کر بیٹھی تھی۔ تبھی تہخانے کے بوسیدہ سے کمرے سے ایک خوبصورت لڑکی نکلی تھی۔ وہ نہایت مزمحل اور کمزور دکھائی دیتی تھی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر جنزادے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ یقیناً مہک ہی تھی جو نہایت اداس اور پریشان نظر آ رہی تھی۔ اچانک ہی اس کمرے سے 2 خوبصورت بچے نکلے اور مہک سے کسی بات پر ضد کرنے لگے۔ مہک انہیں سمجھا رہی تھی لیکن وہ کوئی بھی بات سمجھنے پر تیار نہ تھے۔ میں حیران رہ گئی، وہ یقیناً اسی جنزادے کے بچے تھے اور اب تو جنزادے سے رہا ہی نہ گیا۔ وہ اٹھ کر مہک کے سامنے چلا گیا۔ مہک اسے اپنے سامنے دیکھ کر حیران تھی۔ میں بھی چھپ کر انہیں دیکھ رہی تھی۔ اب وہ اپنے دونوں بچوں کو گلے سے لگا کر رونے لگا۔ پھر اس نے مہک سے کہا، میں تو تم سے سچی محبت کرتا تھا، اگر میرے ساتھ رہنے پر تیار نہ تھی تو کم از کم میرے بچوں کو ہی وہیں چھوڑ دیتی۔ مہک نے سر جھکا لیا۔ پھر وہ کہنے لگی، میں ان بچوں کو کیسے چھوڑ دیتی؟ مجھے تو ان سے وہی محبت تھی جو ایک ماں کو اپنے بچوں سے ہوتی ہے۔ پھر وہ جنزادہ کہنے لگا، تم اس حال میں کیسے پہنچی؟ کیا تمہارے گھر والوں نے تمہیں قبول نہیں کیا؟ تو وہ اداسی سے کہنے لگی، جب میں بھاگ کر اس جنگل سے یہاں پہنچی تو میرے ساتھ یہ 2 بچے تھے۔
سب لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ میں نے یہ 2 ناجائز بچے پیدا کیے ہیں۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ ایک جنزادے نے زبردستی مجھ سے شادی کر کے مجھے اپنے گھر میں قید کر لیا تھا تو کسی نے بھی میری بات پر یقین نہیں کیا۔ سب یہی کہہ رہے تھے کہ میں کسی انسان کے ساتھ بھاگی تھی اور میں نے اسی کے ناجائز بچے پیدا کیے تھے۔ اب گھر والوں کا اصرار تھا کہ ہم تمہیں تو قبول کر لیں گے لیکن ان بچوں کو نہیں۔ ویسے بھی یہ بچے وقت سے زیادہ بڑے ہو گئے تھے، لیکن میں ان بچوں کو کیسے چھوڑ دیتی؟ مجھے تو ان سے بہت زیادہ محبت تھی، اسی لیے جب میں کسی طرح بھی راضی نہ ہوئی تو میرے بھائیوں اور باپ نے ہم سب کو اس تہخانے میں قید کر دیا۔ وہ کہنے لگے کہ اگر تم ان بچوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو تمہیں دنیا والوں کی نظروں سے چھپ کر رہنا ہوگا، ہم دنیا والوں کے طعنے برداشت نہیں کر سکتے۔ یوں انہوں نے مجھے ان بچوں سمیت یہاں پر قید کر دیا۔ وہ ہر مہینے اس قید خانے کا دروازہ کھولتے ہیں اور میری ضرورت کا سامان یہاں پھینک کر چلے جاتے ہیں۔ جنزادہ کہنے لگا، کیا تم میرے ساتھ دوبارہ رہنا چاہتی ہو؟ مہک اداسی سے کہنے لگی، ہاں، اس تہخانے کی زندگی سے تو بہتر ہے کہ میں ایک جنزادے کے ساتھ اپنی زندگی گزار لوں، کم از کم وہ میری خوشیوں کا خیال تو کرے گا۔ یہاں پر تو میں ایک عمر قید کے قیدی کی طرح رہ رہی ہوں۔ پھر جنزادے نے راتوں رات اپنے بچوں اور مہک کو وہاں سے اٹھا لیا تھا۔ اب وہ اسے لے کر اسی گھر میں آ گیا تھا۔ میں بہت خوش تھی کہ اسے اپنی محبت دوبارہ مل گئی تھی۔ اس جنزادے سے تو میں بھی محبت کرنے لگی تھی، لیکن میری محبت ایک بار پھر ناکام ٹھہری تھی۔ پھر ان دونوں کو آپس میں خوش دیکھ کر میں وہاں سے جانے لگی تو جنزادہ مجھے کہنے لگا، تم نے میری بہت مدد کی ہے، اس لیے میں بھی تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تم کہو تو میں تمہارے ماموں اور مامی جنہوں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، میں ان سے تمہارا بدلہ لے سکتا ہوں۔ لیکن میں نے اسے اس بات سے منع کر دیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے کسی کو ذرا برابر بھی تکلیف پہنچے۔ پھر مہک مجھے کہنے لگی، اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، تم ہمارے ساتھ اسی گھر میں رہو۔ ہم دونوں لڑکیاں دنیا کی ٹھکرائی ہوئی ہیں، اس جنزادے کے ساتھ رہ کر ہم خوش رہیں گی۔ اس کے بعد میں خوشی خوشی اس گھر میں رہنے لگی۔ لیکن ایک دن مہک بازار گئی اپنے بچوں کا سامان لینے تو اس کے گھر والوں نے اسے وہاں پر دیکھ لیا۔ وہ اس کا پیچھا کرتے کرتے اسی گھر تک پہنچ گئے تھے، لیکن مہک نے بھی ضد پکڑ لی کہ وہ یہاں سے کہیں نہیں جائے گی۔ جنزادہ مہک کے کہنے پر کہیں چھپ گیا تھا۔ وہ بار بار یہی کہتی کہ میں نے جنزادے سے شادی کی تھی، وہ مجھے یہاں لے کر آیا ہے، لیکن مہک کے گھر والے تو اس بات کو ماننے پر تیار ہی نہ تھے۔ میں بھی چھپی بیٹھی تھی، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ پھر دوسرے دن میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب مہک کے گھر والے ایک عامل کو لے کر اس گھر میں آ گئے۔ عامل نے اس پورے گھر کو نظر بند کر دیا اور ایک خطرناک عمل کرنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ اس جنزادے کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔ مہک بار بار اپنے گھر والوں سے کہہ رہی تھی کہ اس عمل کو روک دو، تم اسے مار نہیں سکتے، لیکن وہ عامل کسی صورت بھی اپنے عمل کو نہیں روک رہا تھا۔ جنزادہ بھی بہت غصے میں تھا، وہ اپنے آپ کو بار بار اس عمل سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ عامل ایک ایسا شیطانی عمل کر رہا تھا جس سے جنزادے کی طاقتیں ختم ہو گئی تھیں۔ پھر مہک نے بالآخر اپنے گھر والوں کو دھمکی دی کہ اگر یہ عمل کرنا نہ روکا تو میں اپنے آپ کو مار لوں گی۔ اس کی یہ بات سن کر سب گھر والے حیران تھے۔ پھر عامل کو انہوں نے روک دیا۔ وہ عامل مہک کے گھر والوں سے کہنے لگا، یہ بچی سچ میں ہی اس جنزادے کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہے، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ شاید ان دونوں نے شادی کر رکھی ہے، جبھی تو وہ اتنے مضبوط رشتے میں بندھے ہیں۔ اب مہک کے گھر والے ناکام واپس لوٹ گئے تھے، لیکن اس خطرناک عمل کا اثر جنزادے کی بجائے مہک کی صحت پر پڑا تھا، اسی لیے وہ بیمار رہنے لگی۔ میں دن رات اس کی خدمت کرتی، جنزادہ بھی اسے دیکھ کر آنسو بہاتا کیونکہ وہ اس سے سچا پیار کرتا تھا۔ پھر ایک رات جب مہک کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو اس نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگی، اریبہ، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تم میرے بچوں کا خیال رکھنا اور اس جنزادے سے شادی کر لینا، کیونکہ تم بھی تو اس سے پیار کرتی ہو نا۔ میں اسے تسلیاں دینے لگی کہ تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن وہ کہنے لگی کہ نہیں، میرے گھر والوں نے مجھ پر بہت جادو ٹونے کروا رکھے ہیں، تم نہیں جانتی، وہ پہلے بھی کئی شیطانی عاملوں کے پاس مجھے لے جاتے رہے ہیں، ان کے ان خطرناک عملوں کا اثر میری صحت پر پڑا ہے، جبھی تو میں بیماریوں کا شکار ہو کر رہ گئی ہوں۔ پھر اس کی بات سچ ثابت ہوئی جب ٹھیک 2 دن بعد وہ سب کچھ چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی۔ جنزادہ پاگلوں کی طرح اس کی موت پر آنسو بہا رہا تھا، میں بھی غمزدہ تھی۔ کس طرح ایک لڑکی نے صرف اپنے جناتی بچوں کی خاطر یہ دنیا چھوڑ دی تھی، وہ ان بچوں کی خاطر کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ اب میں نے زندگی بھر ان بچوں کو پالنے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن جنزادہ تو ہر وقت مہک کی قبر پر ہی پڑا رہتا، وہ کسی صورت بھی اسے بھلا نہیں پا رہا تھا۔
پھر میں نے مہک کے دونوں بچوں کو اپنے ساتھ لیا اور انہیں لے کر ایک اچھے علاقے میں رہنے لگی۔ میں نے جنزادے سے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس کے دل میں صرف مہک کی محبت بستی تھی، لیکن ان بچوں کو پال کر میں مہک کی محبت کا حق ادا کرنا چاہتی تھی۔ جس علاقے میں آ کر میں رہ رہی تھی، وہاں کی عورتیں مجھ سے عجیب و غریب سوال کرتی تھیں۔ کبھی مجھے کہتی ان بچوں کا باپ کون ہے، تو کبھی کہتی تم کہاں سے آئی ہو اور تمہارے گھر والے کہاں ہیں، لیکن میں نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ اس جنزادے نے مجھے اتنی دولت سے مالا مال کر دیا تھا کہ وہ میری زندگی بھر کے لیے کافی تھی۔ میں اس دولت سے ان بچوں کو ایک اچھی زندگی دے سکتی تھی، مجھے اس بات کی فکر نہ تھی۔ آج بھی رات کی تاریکی میں وہ جنزادہ اپنے بچوں سے ملنے کے لیے میرے گھر آ جاتا ہے۔ میں بھی کبھی کبھی مہک کو یاد کرتی ہوں تو اس کی قبر پر دعا کرنے چلی جاتی ہوں۔ میں جب بھی جاتی ہوں تو اس کی قبر پر جلتی ہوئی اگر بتی اور تازہ گلاب کے پھول دیکھ کر مجھے فوراً ہی جنزادے کا خیال آتا ہے۔ یقیناً یہ اس کی سچی محبت کا یقین ہے، جبھی تو وہ ہر وقت اس کی قبر پر ہی دکھائی دیتا ہے۔ وہ اس کی قبر کی حفاظت ایسے کرتا ہے جیسے وہ اس کے ساتھ ہو۔ مہک کی زندگی بھی اس کے گھر والوں نے تباہ کی تھی، اور میری زندگی بھی میرے اپنوں نے، جبھی تو میں سب کو چھوڑ چھاڑ کر اپنی ایک الگ ہی دنیا بسائے بیٹھی تھی۔ پھر ایک دن راستے میں میرا ٹکراؤ ماموں سے ہوا تھا۔ وہ نہایت بیمار نظر آ رہے تھے۔ میں نے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ تمہاری مامی کو فالج ہو گیا تھا، وہ بستر سے لگی ہوئی ہے، جبکہ عروسہ کاشف سے طلاق لے کر 4 سالوں سے گھر میں بیٹھی ہے۔ ان کے حالات جان کر مجھے نہایت افسوس ہوا تھا۔ پھر میں ماموں سے کہنے لگی کہ میں بہت جلد مامی کو دیکھنے کے لیے آؤں گی۔ ماموں مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ تم نے شادی کر لی ہے، تو میں نے انہیں کہہ دیا کہ ہاں میں نے شادی کی تھی، لیکن وہ شخص مر چکا ہے۔ میں نے شادی کرنے سے پہلے ہی اپنے شوہر کو مار دیا تھا، کیونکہ میں نے زندگی بھر شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میرا یہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط، یہ میں نہیں جانتی تھی، لیکن اب میرا انسانوں پر سے اعتبار اٹھ گیا تھا۔ آج بھی رات کو ہلکی سی آہٹ پر میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ یہ آہٹی میرے لیے اجنبی نہیں، کیونکہ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ یہ وہ جنزادہ ہے جو اپنے بچوں کی محبت میں انہیں دیکھنے روزانہ میرے گھر آ جاتا ہے۔ اس کے وہ بچے جو میرے پاس ہیں، وہ مہک کی محبت کی نشانی ہے۔ وہ ان کو چھوڑ نہیں سکتا۔ وہ مہک کی قبر پر پڑا تو رہتا ہے، لیکن وہ اپنے بچوں سے غافل نہیں رہتا۔ محلے پڑوس کے لوگ باتیں کرتے ہیں، جبکہ مجھے کسی کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ میں اپنی زندگی سے یہ سبق سیکھ چکی ہوں کہ لوگ تو کسی حال میں بھی ہمیں جینے نہیں دیتے۔ نہ تو وہ کسی انسان کو خوش دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی دکھی، اور لوگ تو کسی بھی حال میں خوش نہیں رہتے۔ ہمیں اپنے نصیب کی خوشیاں خود ہی ڈھونڈنی پڑتی ہیں۔ میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک مجھے بچوں کی ہنسنے کی آواز آئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہی دونوں بچے میرے پیچھے کھڑے مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں انہیں دیکھ کر مسکرا دی اور انہیں اپنے سینے سے لگا لیا۔ یہ بچے میرے لیے بھی مہک کی محبت کی نشانی ہے، وہ مہک جس نے مجھے در بدر بے آسرا ہونے اور بھٹکنے سے بچا لیا۔